وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ حدیث نمبر 36، امیر کی اطاعت کی اہمیت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن يطع الامیر فقد اطاعنی ومن يعص الامیر فقد عصانی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى الله ومن يطع الامیر فقد اطاعنی ومن يعص الامیر فقد عصانی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ ذوالجلال کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے تحقیق اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کی، ومن يطع الامیر، اور جس شخص نے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، تحقیق اس نے میری اطاعت کی، ومن يعص الامیر، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، تحقیق اس نے میری نافرمانی کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے بول کو، آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت کو
پس پشت ڈال دیتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، جو آپ اپنا امیر بنا لیتے ہو، مشورے سے اس کی اگر کوئی اطاعت کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، اس مقرر کردہ امیر کی جس نے نافرمانی کی، تحقیق اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔